أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے ایک عالم مصفتر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، اور کلمات استغفار کے جو کلمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آئی تھنک انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات اقدس جتنی بھی تھیں، ان سب نے جب اپنے اللہ سے استغفار کیا تو ان کے کلمات کیا تھے، بہت فیمس ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں. آج ایک اسپیشل ایسے کلمات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ اپنی سمجھ لیں کہ توبہ اپنے اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں، اور استغفار کے کلمات پڑھ کر آپ اپنی پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں. دوستو، آج کی یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو توبہ کا طریقے کا پتہ نہیں ہے اور استغفار تو بہت ہی کرتے ہیں. سمجھ لیں کہ جب بھی ہم کسی اپنے ویور کو بتاتے ہیں کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، بیکاز گناہوں کی جو کثرت ہے یہ گناہ سمجھ لیں کہ ہر برائی کی جڑ ہے. جب گناہ کی کثرت ہوتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، آپ کی رسپیکٹ میں کمی آ جاتی ہے، آپ اپنے اللہ سے دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. تو استغفار تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی غربت ان کے گھر سے ختم نہیں ہو رہی، ان کے حالات اچھی ڈگر پر کیوں نہیں چل رہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استغفار تو ہم ڈیلی پتہ نہیں 500 دفعہ، 1000 دفعہ، پتہ نہیں کتنی تسبیحات ہم پڑھ لیتے ہیں، بٹ ہمیں ان الفاظ کی جو میننگز ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا ایسا پرومس کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ سے کیا ایسا عہد کر رہے ہیں کہ جس کو ہمیں توڑنا نہیں ہے. تو بس زبان سے ہم الفاظ کے رٹے لگائے رکھتے ہیں، وداؤٹ اینی کنسیپٹ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور وظیفہ ختم ہوا اور پھر وہی گناہ جو ہم روزمرہ معمولات میں کرتے رہتے ہیں. تو دوستو، یاد رکھیں کہ آپ تسبیحات جتنی مرضی استغفار کی پڑھ لیں، بٹ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے اپنے اللہ تعالیٰ سے، تو آپ استغفار کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، میرے گناہ معاف فرما دیں، لیکن آپ فزیکلی بچتے نہیں ہیں. آپ ایکچول لائف میں جب آپ اپنی لائف سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس میں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کا چاہے آپ ڈیلی 1000 دفعہ کہ آپ 1,00,000 دفعہ بھی اگر آپ استغفار کریں تو یہ سیم ویسے ہو جائے گا جیسے منافق کیا کرتے تھے، کہ زبان سے تو آپ بہت کچھ کہہ رہے ہو، اپنے اللہ سے پرامس بھی کر رہے ہو، توبہ بھی کر رہے ہو، لیکن وظیفہ جب فینش ہوتا ہے تو اس کے بعد سے ہم لوگ اس کو ایکچول لائف میں انٹر نہیں کر پاتے کہ ہمیں واقعی میں جو اپنے اللہ سے کیا ہوا جو پرامس اور عہد ہے اس کو ہمیں پورا بھی کرنا ہے. تو دوستو، آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ استغفار کا کوئی بھی ایسا ورڈ بولتے ہیں جو اپنے اللہ سے آپ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ضرور اس میں دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے کیا پرامس کر رہا ہوں. دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے توبہ کا طریقہ سب سے بہترین جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے توبہ کی 3 شرائط میں جو شارٹ میں جلدی بیان کر دیتا ہوں، بیکاز موسٹلی ویڈیوز کے اندر میں بیان کر چکا ہوں. توبہ کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں
تو پچھلے گناہوں کے اوپر آپ نادم اور شرمندہ اور ذلیل ہو جائیں اپنے آپ کو گھن آنے لگے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ دوسرا گناہ دوستو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا ہے کہ یا اللہ آئندہ یہ جو گناہ مجھ سے ابھی جو سرزد ہوا ہے انشاءاللہ نیکسٹ فیوچر میں مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور یہ پکا عزم کرنا ہے۔ انسانوں سے پرامس نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ سے پرامس کر رہے ہیں، اور پرامس تو انسانوں سے کیا ہوا توڑنے والا بھی منافق ہو جاتا ہے، تو جب ہم اپنے اللہ سے کیا ہوا پرامس اور عہد توڑیں گے اس کا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے ہمیں آئیڈیا تک نہیں ہے۔ تیسری توبہ کی شرط کیا ہوتی ہے کہ فوری طور پر انسٹنٹ ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں، فوری طور پر اسے چھوڑ دیں، خالی زبان سے توبہ نہیں کریں بلکہ فوری طور پر اسے چھوڑ دیں۔ تو یہ توبہ کا طریقہ ہے دوستو۔ یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ ان 3 شرائط کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور وہ کلمات جو ہیں وہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ اپنے پڑھنے تب ہیں جب آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اس کی میننگ بھی آپ لوگوں کو شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں معافی طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں اپنے اس اللہ سے العظیم جو بڑی عظمت والا ہے، میں معافی طلب کرتی ہوں کس سے؟ اپنے ان گناہوں سے کہ جو ہم دن رات جن کے اندر لت پت ہو چکے ہیں۔ کون سی وہ ذات؟ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ذات کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، اور وہی ذات الحی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، القیوم اور ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ذات ہے۔ تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس استغفار کے یہ جو کلمات آپ لوگ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس میں الحی القیوم کے جو الفاظ ہیں آپ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیمز ہیں جو ہم لوگ بکس کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہیں وہ یہ 2 نام ہیں، الحی القیوم۔ تو جب بھی ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے مطلب کہ اس کی پسندیدہ چیزوں کا مطلب کہ واسطہ دے کر ان پسندیدہ چیزوں کا نام لے کر کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا کر دے، ہماری گناہوں کی جو ایک نحوست ہے اس کو ختم کر دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، تو وہ پھر جلدی قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو میننگ بھی بتا دیا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی ایکچول لائف کے اندر بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ مطلب کہ زبان سے تو آپ نے 5-6 تسبیحات کر ڈالی، بٹ آپ ایکچول لائف میں ویسے کی ویسے کورے ہی ہیں، بلکہ آپ کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہر وظیفہ ہم اپنے سمجھ لیں کہ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کریں، کبھی کوئی وظیفہ ایسا بھی کریں جو آخرت کے لیے ہو، جس کو کرنے میں بھی مزہ آئے، کہ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے مطلب کہ بغیر کسی غرض اور لالچ اور طمع کے اس ذات کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں، تو اس ذات کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے اور آپ کی پچھلی پوری زندگی کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ الفاظ حدیث پاک سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ گناہ کیوں نہ وہ سب ختم ہو جائیں گے، یا ریت کے ٹیلے کے برابر کیوں نہ ہو، یا درخت کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا اس دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں ان سب کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اگرچہ جہاد سے بھاگا ہوا بھی اتنا جرم عظیم کرنے والا بھی یہ الفاظ پڑھے گا، اس کی بھی تمام زندگی کے پچھلی تمام زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوستو یہ آپ نے صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھنا، اور یہ آپ کرتے رہیں، بہت ہی زبردست یہ کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔